بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم وقال اللہ تعالی الف لام را تلک آیات الکتاب المبین صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات محترم، ہم آج کے اس درس میں سورہ یوسف کی پہلی آیہ مبارکہ کو شامل کرتے ہیں۔ قبل اس کے کہ ہم اس کے ترجمہ اور تفسیر کی طرف آئیں، ہم اس کے شان نزول اور مقام نزول کو سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیں، قرآن مجید کی 114 صورتیں ہیں اور ان صورتوں میں کچھ مکی صورتیں ہیں اور کچھ مدنی۔ آپ یوں سمجھ لیں سادہ سے الفاظ میں کہ جو صورتیں مکہ معظمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئیں ان کو مکی صورتیں کہا جاتا ہے، اور جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صورتیں مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں ان کو مدنی صورتیں کہا جاتا ہے۔ سورہ یوسف بھی مکی صورتوں میں سے ایک صورت ہے جس میں 12 رکوع اور 111 آیتیں ہیں۔ کفار نے، علماء یہود نے عرب کے سرداروں سے کہا تھا کہ آپ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اولاد یعقوب کے حوالے سے سوال کریں کہ وہ کس طرح انہوں نے ہجرت کی، مصر میں پہنچے، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت یوسف علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے بھی ان سے دریافت کریں کہ ان کی سیرت کیا ہے، ان کا تفصیلی واقعہ بیان کیا جائے۔ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں علماء یہود کے سوال کو رکھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس مبارک صورت کو نازل کیا گیا۔ اس صورت کی وجہ تسمیہ یعنی اس کے نام کی وجہ بھی یہ ہے کہ اس میں حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا مکمل واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا۔ اسی مناسبت سے اس مبارک صورت کو سورہ یوسف کہا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن اسی مبارک صورت کی تلاوت فرما رہے تھے۔ ایک یہودی عالم جو تورات شریف کا قاری تھا وہ وہاں پر آیا اور حضور کی زبانی صورت کی تلاوت سنی، حیران ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ جناب والا، آپ کو یہ سورہ مبارکہ کس نے سکھائی ہے؟ ارشاد فرمایا آپ نے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے۔ اسی حیرانگی کے عالم میں وہ واپس لوٹتا ہے، اپنے ساتھیوں کے پاس جاتا ہے اور جا کے کہتا ہے کہ جو کچھ تورات شریف میں بیان کیا گیا وہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آج تلاوت فرما رہے تھے اپنی کتاب میں۔ یہ اس کی بات سن کر ان میں سے چند لوگ اٹھے، علماء جو یہود کے تھے، یہودیوں کے تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جا کر سوال عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ یوسف کی ان کے سامنے تلاوت فرمائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تلاوت کی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے تلاوت فرمائی تو وہ سورہ یوسف کی تلاوت سن کر سارے کے سارے مسلمان ہو گئے۔ سورہ یوسف ایک مکی صورت ہے اور اس مبارک صورت کی ابتدا حروف مقطعات سے ہوئی۔ حروف مقطعات حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہر کتاب کے کچھ نہ کچھ راز ہوتے ہیں، اسی طرح قرآن مجید کے بھی کچھ راز ہیں، اور حروف مقطعات قرآن مجید کے انہی رازوں میں سے ہیں۔ یہ آیتیں جو صورتوں کی ابتدا میں آتی ہیں، یعنی 114 صورتوں میں 29 صورتیں ایسی ہیں جن کی ابتدا میں حروف مقطعات آئے۔ یہ ایک حرفی بھی ہوتے ہیں جیسے نون، صاد، قاف، 2 حرفی بھی ہوتے ہیں جیسے حا میم، 3 حرفی بھی ہوتے ہیں جیسے الف لام میم، طا سین میم، اسی طرح 4 حرفی بھی ہوتے ہیں جیسے الف لام میم صاد، 5 حرفی بھی ہوتے ہیں جیسے کاف ہا یا عین صاد وغیرہ۔ ان کا حقیقی معنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اور اس کے بتانے سے اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں،
اور جو اس کا حقیقی معنی اللہ تعالی جانتا ہے اسی پر ہمارا ایمان ہے۔ یہی عقیدہ قرآن مجید کی متشابہ آیات کے حوالے سے بھی ہے کہ ان آیتوں کا حقیقی معنی اللہ جانتا ہے، اور جو معنی اللہ جانتا ہے اس پر ہمارا ایمان ہے۔ ہاں، علماء نے کچھ تاویلی معنی ان کے بیان کیے ہیں جو بالکل محکم آیات کی طرح واضح محاورہ عرب کے مطابق ہوتے ہیں، لیکن تاویلی معنی بیان کرتے ہوئے بھی اس پر کامل یقین نہیں۔ تاویلی معنی بیان کرنے کے ساتھ تب بھی ایمان یہی ہے، عقیدہ یہی ہے اہل سنت کا کہ اس کا جو حقیقی معنی اللہ تبارک و تعالی نے مراد لیا ہے وہی درست اور صحیح، اور اسی پر ہمارا ایمان ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کی پہلی آیا مبارکہ میں قرآن مجید کی ایک صفت مبین کو بیان کیا ہے، یعنی یہ روشن کتاب ہے۔ علماء نے کہا کہ چونکہ قرآن مجید ایک زبردست معجزہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر بہترین دلیل ہے، اس لیے اس قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب مبین فرمایا۔ دوسرا سبب علماء نے اس کا یہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے اس قرآن کو روشن کتاب کہا چونکہ اس میں ہدایت کے بالکل واضح طریقے بیان فرمائے ہیں، حلال اور حرام کے واضح احکامات اور روشن احکامات بیان کیے ہیں، حدود و تعزیرات کو بالکل واضح آسان الفاظ میں بیان کر دیا گیا ہے، روزے روشن کی طرح عیاں ہیں۔ اس لیے اس سورہ مبارکہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو روشن کتاب کہا۔ تیسرا سبب اس کا علماء نے یہ بھی بیان فرمایا کہ چونکہ یہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے سابقہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کے واقعات کو تفصیلاً بیان کیا ہے، اس لیے اس کو روشن کتاب قرآن مجید کو کہا گیا۔